السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں آپ کا خباب سجاد۔ اس ٹائم حالات و واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ملکی خراب ہیں۔ میں ڈیلی اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ سے دعا گو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مشکل حالات سے نکالے اور مشکل وقت سے نکالے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان بزرگان دین اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اسلامی مملکت ہے اور رہے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، ویسے ہی میں نے پڑھا تھا کہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی لڑ رہے تھے تو کئی سارے مولوی حضرات بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے آپس میں، تو وہ اس حق میں نہیں تھے کہ پاکستان کو الگ کیا جائے۔ تو لیکن اللہ کا جو منشا تھی، اللہ کی جو راضی اس کی یہی تھا کہ پاکستان بنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے جو حالات ہیں، اور ہم لوگ جس طرح کی چین، ان لوگوں کے مطابق ہم بہت چین سے، ہماری ماں بیٹی ہیں، ان کی عزت ہے، محفوظ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں نا، تو آپ لوگ یہ جو بار بار سری لنکا کا نام آ رہا ہے نا، یہ کنسیپٹ ختم کریں پلیز۔ اس کا نام لینا بھی نحوست ہے۔ جیسے الفاظ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو گالی دے تو جو چیز دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو اس جگہ سے مت گزرو۔ اس کا مقصد یہ کہ ان چیزوں کو بار بار ڈسکس بھی نہ کیا جائے، صرف رحمت کی بات کی جائے، فضل کی بات کی جائے، خوشنودی کی بات کی جائے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ نہ کہ ہر ویڈیو میں کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا، کبھی ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں مناسب، کیونکہ اللہ نے آپ کو منع کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مایوس ہونے والے، اور آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی کہیں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ بزرگان دین نے کہا یہیں سے اسلام کی آپ دیکھیے گا، اور کہ بہت جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسٹرالوجی جو بھی کہتی ہے، جیسے جس کا جتنا قیاس ہے وہ اس کے مطابق کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ان کا جتنا تجربہ ہے۔ لیکن یہ کہ مجھے بڑی اللہ کے گھر میں امید ہے کہ ہم بہت زیادہ اوپر جائیں گے انشاءاللہ۔ بزرگان دین نے بھی فرمایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمت ہے۔ واقعہ میں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ان بزرگ کا نام نہیں آ رہا ہے، وہ بہت بڑے عالم دین تھے، شبیر تھا، یہ مجھے یاد نہیں معذرت کے ساتھ، بہرحال یہ واقعہ کتابوں میں درج ہے۔ تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ کا وفات ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ، جبکہ وہ ان کے حق میں نہیں تھے۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ پاکستان کو بنانے میں اللہ کی مشیت تھی، یہ اللہ کے خاص حکم سے بنا ہے۔ تو بات یہ کرنے کی ہے صرف کہ مایوسی نہ پھیلائیں، نہ مایوس ہوں۔ اس پر میں ایک حدیث پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور بہت زیادہ لوگ ہنس رہے تھے، گپے مار رہے تھے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور ان سے کہا کہ اگر تمہیں باتوں کا علم مجھے، جو کہ نبی وسلم کو تھا، تم اتنا نہ ہنسو، کم بولو۔ ویسے کم بولنا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے، خواہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ اچھا، اسی ٹائم دوبارہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کیوں نا امید کرتے ہیں؟ فوراً ہی جبریل علیہ السلام آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پاس واپس گئے اور جا کے کہا خوش ہو جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ، اور آپس میں قریب ہو کے جیسے باتیں کر رہے تھے کرو۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، مایوسی مت پھیلائیں، مایوس مت ہوں۔ حالات جیسے بھی ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے ساتھ ہے، حالات بدل جائیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔